الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سید التفاسیر تفسیر اشرفی پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 15۔ کل کی آیت میں ہم نے سنا کہ جب وہ لوگ یعنی کفار مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے، صحابہ کرام کے ساتھ رہتے منافقین، تو وہ کہتے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کو مانتے ہیں، اور پھر جب وہ اپنے شیاطین کے ساتھ اپنے بڑے کافروں کے ساتھ ملتے تو وہ کہتے کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کہتے انما نحن مستہزئون، صرف ہم مذاق کرتے ہیں، حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس چیز میں باندھ رکھا ہے؟ اللہ فرماتا ہے 15ویں آیت میں اندر اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور مذاق جو وہ کرتے ہیں تو مذاق کے لیے الفاظ ہوا ہے یستہزئ، استہزاء یعنی مذاق کرنا، تو یہی چیز اللہ یستہزئ، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ مذاق کرتا ہے، اللہ کہ اللہ تو اس سے پاک ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ خود ان کو ذلیل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ذلیل کرتا ہے انہیں اور ڈھیل دیتا ہے انہیں کہ اپنے سرکشی میں بھٹکتے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو ذلیل کرے گا، اور وہ جو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ منافقت کرتے ہیں، اللہ نے اس میں انہیں ڈھیل دے رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی، حالانکہ اللہ خود ذلیل کرتا ہے انہیں کہ دنیا میں مسخرے کہلائے اور آخرت میں مسلمانوں کی جنت دیکھ کر وہ ذلیل ہو جائے۔ دنیا کے اندر ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی ڈیل دے رکھی ہے کہ وہ دنیا میں تو مسلمانوں کی مسخریاں کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، لیکن آخرت میں مسلمانوں کی جنت کو دیکھ کر وہ خود ذلیل ہو جائیں گے کہ کاش ہم نے دنیا کے اندر ان تمام چیزوں سے پرہیز کیا ہوتا۔ اور اللہ ہنسی مذاق نہیں کرنے دیتا بلکہ ڈیل دیتا ہے انہیں کہ اپنی بد زبانی، چھیڑ چھاڑ اور سرکشی میں بھٹکتے رہے۔ اللہ نے ان کو اس قدر بھٹکا رکھا ہے کہ وہ مسلمانوں کے سامنے ہنسی مذاق کرتے، ان کا مذاق اڑاتے، ان کو پریشان کرتے، ان کو ذلیل کرتے، ان کو دکھ دیتے، تو اللہ نے ان کی سرکشی میں ان کو بھٹکنے دے رکھا ہے اور اپنی ذلت کا سامان زیادہ سے زیادہ جمع کر رہے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں اور اپنی ذلت کے سامان کو اور بڑھا رہا ہے۔ آگے اللہ اور فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، تو نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے اور نہ تھے وہ اس راہ سے آگاہ، یعنی یہ سارے کافر جو ہے وہ ہیں جنہوں نے خریدا کفر کو، گمراہی کو ہدایت کے بدلے، تو اللہ نے جو ہدایت فرمائی اس کو دے ڈالا اور جس کو گمراہی بتایا اسے خرید لیا۔ یعنی کافروں نے کیا کیا؟ جو ہدایت انبیاء کرام کے توسل سے اللہ نے ان تک پہنچائی ہدایت کو کہ اللہ کو ایک مانو، دین اسلام کو حق مانو، اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرو، تو یہ ہدایت ہے۔ لیکن کفار اور مشرکین اور منافقین نے اس ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، اپنی تجارت کے بل کے اوپر، اپنے مالدار ہونے کے بیس پہ وہ مسلمانوں پر اور ہدایت دینے والے آنے پر جبر کرتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اللہ نے خود ہدایت فرمائی، اس کو دے ڈالا، اور جس کو گمراہی بتایا اسے کافروں نے خرید لیا، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے، ان کے مال اور دولت نے، ان کے مقام اور ان کے منصب نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اور بالکل نقصان میں پڑ گئے، اور نقصان کی وجہ ظاہر ہے کہ نہ تھے وہ اس تجارتی راہ سے آ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو تجارت ہم کر رہے ہیں،
ہم جس مقام کے اوپر اچھل رہے ہیں، جس چیز پر ابھیمان کر کے مسلمانوں کو دبا رہے ہیں، حالانکہ یہ تو ہمارے لیے بالکل نقصان ہے، اور نہ ان کو یہ معلوم تھا کہ ہدایت کتنی قیمتی چیز ہے۔ ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ ہدایت کتنی قیمتی چیز ہے، اور نہ اس کا اندازہ تھا کہ گمراہی کتنی عیبدار چیز ہے، گمراہی کتنی نقصان والی چیز ہے۔ جب ان کے پاس ہدایت آئی، انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو خرید لیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے انہی لوگوں کی مثال، اور یہ مسئلہ، یہ کافروں کا، یہ گمراہوں کا مسئلہ اور سمجھانے کے لیے آگے اللہ ایک اور آیت میں فرماتا ہے مثال دیتے ہوئے، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال جیسے اس کی مثال جس نے روشن کی آنکھ، تو جب خوب روشن کر دیا اس کے سب گرد و پیش کو، تو چھین لیا اللہ نے ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں کہ انہیں کچھ نہ سوچے۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان کی مثال جیسے بالکل اس شخص کی طرح کہ جس نے اندھیرا مٹانے کے لیے روشن کی آنکھ کو، کہ اس کی روشنی میں چلے تاکہ وہ اندھیرے کو دور کر دے۔ یعنی اللہ مثال فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اس شخص کی طرح کہ جس نے اندھیرا مٹانے کے لیے ایک آگ جلائی، ایک آگ کو روشن کیا تاکہ وہ ارد گرد کی چیزوں کو اس روشنی کی بلبوتے کے اوپر دیکھ سکے۔ تو اس روشنی نے جب خوب روشن کر دی، یعنی وہ روشنی جب خوب روشن ہو گئی، اندھیرے کو دھیرے دھیرے مٹانے لگی اور اچھی طرح چمکا دیا، تو اس کے سب گرد و پیش کو، تو ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی، جس طرح کہ اسلام نے اپنے نور سے سارے عالم کو منور کر دیا۔ جس طرح اسلام نے اپنے نور سے سارے عالم کو منور کر دیا، تو پھر فرمایا کہ چھین لیا اور ضبط کر لیا اللہ نے اس کی روشنی کو۔ اس نے آگ جلائی اس لیے کہ وہ ارد گرد کے اندھیروں کو دور کر سکے، اور جب وہ آگ بالکل جل گئی، روشن ہو گئی، سب چمکنے لگا، تو اللہ نے اس کی روشنی کو چھین لیا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ تو چھوڑ دیا اللہ نے اسی اندھیروں میں تاکہ انہیں راستہ کچھ بھی نہ سوچے، فتح اسلام پر کچھ رائے ہو اور عارضی شکست پر کچھ رائے، تو حق بات پر جمے رہنا اس کو جو ہے وہ ضروری تھا۔ یعنی اس نے حق کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح یہ چیز ہے کہ آگ جلائی، یعنی مثال ہے اس تجارت کی، اس مقام اور عہدے کی جس کے بیس پہ وہ اپنی دنیا کو روشن کرتا تھا۔ تو اللہ نے اس روشنی کے اندر بڑھ گیا، تو جب وہ روشنی اس کی بڑھ گئی تو اس تجارت کی، اس مقام کی، اس عہدے کی روشنی کو اس طرح چھین لیا کہ وہ اس میں بھٹکتا رہا اور آخرت کو اس نے برباد کر دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے تو وہ نہیں ہے باز آنے والے۔ کیا مطلب؟ ان کے کان ہے لیکن جب پیغام حق سننے کا حق ادا نہیں کر سکتے، یعنی ان کے کان تو ہے لیکن جب ان کے پاس ہدایت آتی ہے تو وہ اپنے اس کان سے سن نہیں سکتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے تو بہرے ہیں، حق کا سچا اقرار نہیں کرتے تو وہ گونگے۔ حق جب آپ اقرار ہی نہیں کر سکتے تو آپ گونگے ہو، آپ حق کو بول نہیں سکتے تو آپ گونگے ہو، حق کو دیکھ نہیں سکتے تو اندھے ہیں، تو وہ سچائی کی طرف آنے کی استعداد کھو چکے ہیں اور کبھی بھی اپنی گمراہی سے نہیں ہے وہ باز آنے والی۔ یعنی یہ کفار، مشرکین، منافقین جن پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، وہ ہمیشہ اس میں ڈوبے رہیں گے، گمراہ رہیں گے، اور جو اللہ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہے اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو اللہ ان تمام کے دلوں کو اسلام کے نور سے منور فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے